हैशटैग आस्क द पवेलियन, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है हैशटैग आस्क द पवेलियन। आप लोगों के सवालात काफ़ी देर पहले से आना शुरू हो गए हैं हमारे पास। विद मी इन दिस पवेलियन आई हैव गॉट 4 फैंटास्टिक cricketing minds, 4 former captains of Pakistan. I've got Shoaib Malik, Misbah ul Haq, Moin Khan and Wasim Akram. And the only thing is that Wasim, I'm going through these hashtag ask the pavilion questions. Yeah, sure. वो आज बड़े loaded सवाल हैं हमारे पास. Yeah, go nuts. मतलब बहुत ज़्यादा loaded सवाल हैं. मेरी कोशिश होगी हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा सवाल जो हैं उनको यहाँ पर entertain कर सकें और बहुत सारे repetitive अगर सवाल होंगे तो... परसों एक बंदे ने लिखा था आस्क द पवेलियन पे, आपने मेरा जवाब नहीं दिया 3 दिन से, तो मैं आपका प्रोग्राम बाइकआउट So how do we... कर दे यार बाइकआउट. नहीं, I mean we do मेरा मतलब है bizarre. मैं सिर्फ you know I just want to say this one particular thing. We get a lot. अगर आप हैशटैग आस्क द पवेलियन पे जाके अभी रिफ्रेश करें तो आप जरा देखें सवालों की भरमार हुई है वहाँ पर. और ये मैं सिर्फ एक्स की बात कर रहा हूँ, यानी कि फॉर्मली नोन एज ट्विटर. अगर आप इंस्टा पे जाएं तो उधर अलग भरमार हुई है और फेसबुक पे अलग भरमार हुई है. So let's just you know dig into this, Wasim. I mean it's a big I don't know where to start by. Okay, let's start from Sameer Chopra, Dubai se pooch rahe. Greetings from Dubai. When you compare Rohit's innings to Babar's, you realize that Babar Azam wasn't anything special today. Shreyas played as well or better than Babar. Thoughts? Look, Babar is a great player, no doubt about it. Uska record dekh lo, uske score dekh lo, uski batting dekh lo. Today was a different day. I suppose he got his 50 or 58 deliveries, but वो उतना out हो गया और वो shot risky shot था. मिलना एक था और अगर मिस हो जाता तो बोल्ड था. So that was a risky shot he took. I think वहीं से collapse शुरू हुआ पाकिस्तान का. But it's you know प्लेयर तो दोनों दुनिया के टॉप के हैं ना, रोहित शर्मा और बाबर आजम. वैसे भी रोहित शर्मा ने जैसी इनिंग्स खेली वसीम भाई, वैसी इनिंग्स कोई भी ओपनर खेलेगा तो जो अगला बैटर आता है उसके रिलेटिवली इजी हो जाता है, क्योंकि सारे बॉलर्स को तो उसने फेंटी लगा दी थी. तो एज यू सेड एब्सोल्युटली राइट. All right, let's. So I'm trying to go through these questions as fast as they just keep coming. So I'm trying to think कि मैं कहाँ से इसको पकड़ूं. All right. Okay, this is just too much. Do you guys want to also help me by looking at your screens and pick out the questions? Why not? जी, that includes you as well. As well, मोइन. मोइन का एक बड़ा अच्छा, वैसे मोइन आपकी एक ऑब्जर्वेशन थी आप जो शेयर कर रहे थे ब्रेक में हमारे साथ कोचिंग स्टाफ के हवाले से, उस पर जरा थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं जब तक हम सवाल. मैं कोचिंग जो भी स्टाफ है, जो पैनल है पूरा, ज़्यादातर सारे यू नो इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं. तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कम्युनिकेशन गैप भी नज़र आता है. इसके ऊपर दूसरे भी वसीम भाई भी हैं, मिसबा भी यहाँ पे मौजूद है. मैं चाहूँगा कि ये लोग भी थोड़ा सा इसके ऊपर ज़रूर रोशनी डालें इस चीज़ के ऊपर, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप है बिटवीन द प्लेयर्स एंड द कोचिंग स्टाफ एंड जो भी वहाँ पे ट्रेनर है यू नो. तो इसी वजह से कुछ परफॉर्मेंस जो नज़र आ रही है नीचे जाती हुई, वो फिटनेस लेवल का भी कम होना है. मैं ज़रूर चाहूँगा मिसबा थोड़ा सा इसके ऊपर ज़रूर रोशनी डालें. कम्युनिकेशन जो गैप है, जो बैरियर है एक लैंग्वेज का, वो आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता होगा कोचेस की, ट्रेनर्स की बात समझना? देखिए, प्रीवियसली पाकिस्तान जब भी कप्तान से भी पूछा गया या प्लेयर्स से भी ये सवाल हुआ है तो दे आर हैप्पी. दे आर सेइंग दैट वी गॉट द बेस्ट मैनेजमेंट और वी आर गोइंग वेरी वेल राइट नाउ, इवन बिफोर द एशिया कप, वर्ल्ड कप. मतलब कि जो कहते हैं वो मान जाते हैं, I suppose in that sense. The way they are working, but obviously with that performance, जो चीज़ें क्वेश्चन मार्क थी, आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स हैं, फिर आपका ओपनिंग में प्रॉब्लम है, फिर जस्ट गिविंग चांसेस टू द बेंच स्ट्रेंथ, और प्रॉपर वे में जिस तरह आपकी वर्ल्ड कप की तैयारी होनी चाहिए थी, उस पर काफ़ी चीज़ें क्वेश्चन मार्क्स हैं और अभी वर्ल्ड कप में हमें नज़र भी आ रहा है. फिटनेस लेवल्स, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग एट द मोमेंट. वसीम भाई ने पहले बात की, ये तो वही मेरे ख्याल में बता सकते हैं कि कौन से स्टैंडर्ड्स हैं, किन को लेके चल रहे हैं, किस तरीके से चल रहे हैं. बट दीज आर द वैलिड क्वेश्चंस कि अगर आपके बॉलर्स की पेस डाउन है, उस तरीके से स्पेल नहीं कर पा रहे, इतनी ज़्यादा इंजरीज़ हुई हैं, उसको कैसे हमने मैनेज करना है, लुक आफ्टर हम नहीं कर सके उसकी. So these questions are there. तो पर इन क्वेश्चंस का आंसर कैसे मिलेगा?
पब्लिक को भी, हमें भी। क्रिकेट भी वसीम भाई बिफोर द अब वर्ल्ड जैसे कप, फॉर एशिया इंस्टेंस कप में एहसान उल्लाह के साथ हुआ, उससे पहले बहुत क्रिकेटर्स के साथ हुआ। अब मैं रीसेंट पास्ट की बात कर रहा हूँ, जो नसीम शाह के साथ हुआ, बिग डिसअपॉइंटमेंट, नॉट जस्ट टू अस, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी क्रिकेट लवर इन पाकिस्तान और वर्ल्ड वाइड। सो हु इज गोइंग टू आंसर दीज क्वेश्चंस? You know, that's a very important question because everybody is involved, the whole country is involved in Pakistan cricket team. I think the team director, team management और जो भी लोग साथ हैं टीम के, and the captain, they have to, because I bet इतनी जल्दी जो चीज़ें हुई हैं, जैसे आपकी मैनेजमेंट चेंज हुई, बोर्ड्स भी चेंज हुए और उसके इन बिटवीन टाइम भी नहीं था, एशिया कप था, फिर देन वर्ल्ड कप, सो इतनी जल्दी आके चीज़ों को कोई भी देखे किस तरीके से, that is something very difficult. In line to that, Ram Venkat का सवाल है, Hi. Till mid-90s, Pakistan was much better than India in cricket. Then Indian cricket started to become stronger, and now I can proudly say Indian team is as professional as the Australian team. Future India is only going to improve. Why is Pakistan team stuck in the 90s? How can they catch up? This is a valid question. I was open to all of you guys. हाँ जी शबी, चलो मैं भी दूंगा इसके बाद। देखिए कैचअप यही हो सकता है, बड़ा छोटा सा जवाब है मेरा इस पे। वी नीड ऑनेस्ट पीपल जो अपने लिए नहीं सोचते, जिनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले वो अपनी नेक नियति के साथ अपना 100% दे। दिस इज सिंपल, वेरी सिंपल आंसर, मेरा यही आंसर है। और जिन लोगों को लगाया जाए, उनका ये था कि 90s तक पाकिस्तान टीम was much better than Indian team, but now I can probably say that the Indian team is much better, as good as Australian or English team. I agree 100%. You guys have started planning this from first or second IPL कि उसके जो पैसा बनेगा वो हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर से NCA में लगाएंगे, बेस्ट कोचेस, बेस्ट फिजियोज, बेस्ट सिस्टम्स लेके आएंगे और फर्स्ट क्लास में डालेंगे। अब फॉर इंस्टेंस कोई भी इंडियन राइट्स खरीदता है, फॉर इंस्टेंस TV राइट्स फॉर 3 years or 4 years बट बिलियंस ऑफ डॉलर्स, उसमें से सर्टन अमाउंट, क्वाइट अ बिट ऑफ परसेंटेज गो ऑन फर्स्ट क्लास क्रिकेट के, वो लाइव दिखानी है टेलीविजन पे, यूट्यूब पे नहीं 2 कैमरे लाके, लाइव पूरी कमेंटेटर्स, एवरीथिंग, फुल प्रोडक्शन फर्स्ट क्लास। उनका जो T20 एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट भी होता है, फिर उनकी रणजी ट्रॉफी भी होती है, ऑल दीज थिंग्स। हम पीछे को जा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। देखो स्ट्रेट है, मैं भी वो पाकिस्तानी कल्चर, वो कह सकता हूँ मिट्टी पाओ छड्डो, झूठ ना मारो, सच ना बताओ, इधर से उधर गोल पोल कर जाओ, बट गोल मोल बात करने की रही नहीं है अब। चेयरमैन चेंज हो रहे हैं साल में 3-3, सिस्टम चेंज हो रहे हैं, फर्स्ट क्लास चेंज हो रही है, सो वी आर ऑल्सो लॉस्ट। लाइक एक और चीज़ भी है वसीम भाई, जब जैसे आप कहते हैं कि चेयरमैन चेंज होते हैं, वो अपनी जो है ना वो लेके आते हैं, सिस्टम लेके आते हैं कि अब इस तरह क्रिकेट शुरू होगी। क्योंकि मैं क्लब क्रिकेट अभी भी खेलता हूँ, तो क्लब क्रिकेट में भी ये होता है, बहुत सारे ऐसे क्लब्स हैं जिनका वोट कैंसिल कर दिया जाता है। वो इसलिए कैंसिल कर दिया जाता है कि लास्ट टाइम ये इस चेयरमैन के साथ इन्होंने उनको सपोर्ट किया था। Unbelievable. तो इस तरह की चीजें, तो अब देखें उसका डिसएडवांटेज क्या होता है। उसका डिसएडवांटेज ये होता है, इतने सारे जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको आपकी हायर लेवल पे क्रिकेट खेलने का मौका नहीं देता, क्योंकि वो उस क्लब के बच्चे हैं। इसी तरह दूसरे चेयरमैन आते हैं, वो चीज होती है, फिर दूसरों के साथ ज्यादती होनी शुरू हो जाती है। I'm going to interject here. I do apologize. क्योंकि आज से पवेलियन का सिलसिला है। Sam Musfi again Indian. Sam Musfi Indian आपका हैंडल है। आप कहते हैं कि पाकिस्तानी टीम मेन प्रॉब्लम इज फिटनेस. It seems 5 to 6 players look they are not fit. The real PCB must invest and create an academy like NCA with professional appointments, ground developments and merit selection. Please answer my points. And I think those यही बात की थी कि देखिए हमारे जो जितने भी प्रोसेसेस हैं उसके अंदर कोई कंटिन्यूटी नहीं है। अभी वसीम भाई ने भी बोला, आप बोर्ड के साल के अंदर 2-2 3-3 दफ़ा चेयरमैन चेंज हो जाते हैं, तो जो स्टाफ है जो काम कर रहा है, एक तो अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर ऐसी पोस्ट के ऊपर नॉन टेक्निकल लोग बैठे हैं, नॉन क्रिकेटर्स बैठे हैं, जो क्रिकेटिंग डिसीजन भी होते हैं तो वो लोग कर रहे होते हैं। तो आई थिंक कि इसको पूरा रिवैम करना पड़ेगा। क्रिकेटर्स को क्रिकेटर्स की जॉब दें, टेक्निकल जहाँ पे असिस्टेंस चाहिए क्रिकेटर्स की, तो उन पोस्ट के ऊपर क्रिकेटर्स होने चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए, रादर देन कि आप हेड ऑफ पीसीबी
کہ کنسسٹنسی ہونی چاہیے. کوئی گورنمنٹ آئے جو مرضی ڈیسائڈ کرے, I have no problem, but make sure whoever it comes for at least 2 years, 2-3 years, تاکہ وہ جو سسٹم بنا کے جائے جو مرضی کرے کچھ نہ کچھ تو کر جائے. اب 3 مہینے میں آ کے 6 مہینے میں کسی نے کوئی نہیں کوئی کر ستا چینج. اس میں کیا ہوتا ہے وسیم بھائی, میں اس کو تھوڑا سا, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ انفرسائز کرتے ہیں کہ آپ کا پاکستان کرکٹ ٹیم کا کیپٹن لانگ رن کے لیے اناؤنس ہونا چاہیے, یہ ہم بات کرتے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر آپ کسی ایسوسیشن ٹیم کے ساتھ بھی کسی کوچ کو لگا رہے ہیں تو وہ بھی لانگ رن کے لیے ہونا چاہیے. اسی لیے آپ سارا ڈیٹا اکٹھا کر سکتے ہیں نا, اور آپ کے پاس آ سکتا ہے. ایک چیئرمین آئے تھے, وہ مکی آتھر, ان کے ذہنی سے نہیں نکلا, انہوں نے اس کو رکھ لیا وہاں بیٹھے اور آن لائن کوچنگ کرتے رہے. کلیئرٹی اسی طرح آ سکتی ہے کہ آپ کا لانگ رن جو ہے, آپ صرف کیک کو باہر سے نہیں دیکھنا چاہیے, کیک کیسے بننا شروع ہوتا ہے. اگر اس کی بیس اچھی ہے, اس کا ٹیسٹ, تبھی وہ اچھا دے گا نا, اور لانگ رن کے لیے دے گا. تو آپ نیچے سے گراس روٹ لیول سے جو ہے آپ کنسسٹنسی اور لانگ رن کے لیے لوگ لگائیں. اگر آپ لگا رہے ہیں آنیسٹ لوگ لگائیں, اور جن کا پرسنل ایجنڈا نہ ہو. یہاں پہ ہمارے پاس بہت کلچر ہے. بہت ظالم انسان ہو آپ, بہت ظالم انسان. کیک کا ذکر کر دیا ہے, اور کیک کے اندر کی بات کر دی ہے, تو میں تو کیک کے اندر سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہوں. وسیم مائنڈ نہ کیجیے گا. I am actually minding it. نہیں پلیز ڈونٹ مائنڈ. I'm worried about you. نہیں آپ ڈونٹ بی ورڈ اباؤٹ می. I will be very happy if I can have some cake, and in order to have a cake I need to go into a break. We'll see you on the other side of the cake. I mean break. ویلکم بیک ٹو دا پویلین. میں فخر عالم, آپ دیکھ رہے ہیں اسپورٹس 10 اسپورٹس اینڈ دی ایئروائز ایپ. اور ہم لوگ بات کر رہے تھے پاکستان انڈیا کے حوالے سے. پاکستان کے حوالے سے #آج دا پویلین کے آپ لوگوں کے سوالات جاری ہیں. ہم لوگ بریک پہ گئے تھے کیک کے لیے, مگر بدقسمتی سے ہمیں کوئی کیک نہیں ملا. شان مسعود, آپ کی برتھ ڈے, یار آپ ہی کوئی کیک بھجوا دیجیے اسٹوڈیو میں. آپ کو پہلی بات تو ہیپی برتھ ڈے, اور دوسری بات یہ کہ کیک بھجوائیے ہمیں. I have a question. جی. From guy called Akhtar Rasool, Akhtar R63221452. تے 100 تک گنتی لکھ دینی سی. وہ question ہے کہ all the analysts sitting on TV have played Pakistan versus India with the same results. No, wrong, Akhtar. And how can you be so cruel by not praising the Babar Azam? اور بھائی اگر جیتے گا تو ہم پریز کریں گے. پھڑکاس پڑی ہے, انہوں نے 50 کیا ہے, تو کیا کہیں, جھوٹ بول دیں. Learn, accept to hear criticism as well. And constructive criticism. Constructive. We have not. بلا وجہ شروع ہے ٹاکسک ہے, یہ ایک لفظ سیکھ لیا تو ٹاکسک, وہ بند نہیں ہوتا تھا. ہاں نہیں, وہ ایکچولی I could see a lot of people saying کہ نہیں آپ یہ کہ آپ لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں, یوں کہہ سکتے ہیں. دیکھیں, so here's the thing. We've had a defeat. پہلے 7 میچ آپ ہارے ہیں تو 8واں بھی ہار گئے. پہلے کیونکہ 7 ہارے ہیں تو 8واں بھی ہار جاؤ, 9واں بھی ہار جاؤ. تو it's not like that. It doesn't work like that. You have to basically. Unfortunately, I know there are people. I know there are some people who are hardcore fans of a particular group of players, and some people who want to see progress generally in Pakistan's cricket. And we want to just keep a nice, progressive dialogue going on, which cuts across everything and is going to talk about what really is the problem, or at least what we think, or these panelists, esteemed panelists think. It's a new trend now. If your team is not playing well, and if you criticize, they attack you. I mean, it's like کہ ہماری ٹیم نہیں ہے, اسی کے دوسرے ملکوں آئے ہوئے ہیں. نہیں, ہم نے جتنا بھی کرٹیسزم کیا کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہے. ہم نے بتایا کہ اس سچویشن میں ایسے کھیلنا چاہیے تھا جو کہ وہ نہیں کھیلے. I see that. ایزی ہو جائیں. یہ جو جنہوں نے 6 مہینے پہلے کرکٹ دیکھنا شروع کی, یہ وہی ہیں سارے. Okay, I mean no disrespect to anybody. Even اگر انہوں نے نئی بھی شروع کیا نا شعیب, I think that we shouldn't disrespect anybody. I think we should help them improve their ability to process information جو ہم ان کو دے رہے ہیں. And I do apologize, Skip. You don't deserve. None of you guys deserve this. You guys have served Pakistan really well. ان کے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ کرٹیسزم برداشت کر سکتے. All right. Let me take you to the next question. So یہ 2 سوالات ہیں, 2 الگ الگ لوگوں کے, and I'm going to try to bring them together. So پہلا سوال جو ہے وہ ہے کامل منہاس کا. می آپ کا ٹویٹر ہینڈل ہے, اور آپ پوچھ رہے ہیں کامل منہاس, what's next for Shadab? I believe he needs to be dropped. He has been too inconsistent lately. It's not just form. He looks like he has forgotten how to bowl in longer formats. ایک تو یہ سوال آ گیا, اور ایک اور سوال ہے ہمارے پاس ویڈیو, یہ ہے کریم ام مظہر.
MK اور پاکستان کا فلیگ ہے آپ کا ٹویٹر ہینڈل. کریم M اظہر آپ کہہ رہے ہیں with due respect my question is کیا شاداب اور نواز آؤٹ آف فارم ڈیزرو کرتے ہیں پلئنگ 11 میں؟ سو یہ دونوں کویشچن میں نے جوڑ دیے ہیں دو لوگوں کے. the floor is open. let's start with you مصباح. I think کہ جس طریقے سے نواز پھر بھی بہتر بولنگ کر رہا ہے اور پچھلے 2-3 میچز میں اگر دیکھیں بیٹنگ میں بھی تھوڑا کانفیڈنس اس کے نظر آیا ہے. شاداب کی جو بولنگ ہے آج بھی ایون ہی ڈزنٹ ہیو دیٹ کانفیڈنس کہ لینڈ کرے وہ صحیح جگہ پہ. اور جو کیسے آئے گا مصباح کانفیڈنس آپ جو بات کر رہے ہیں کہ اس نے پیچھے کرکٹ اگر کھیلی اور لمبی کرکٹ T20 کرکٹ اگر آپ کھیل رہے ہیں اور سڈنلی آپ کو ون ڈے کرکٹ کھیلنی پڑتی ہے تو آپ کے لیے مشکل ہے. اور وہ لائن بھی اس طریقے سے نہیں ہے, پیچھے پرفارمنس نہیں ہے. پرفارمنس اگر ہو رہی ہوتی ہے, اچھی بولنگ ہو رہی ہوتی ہے, ڈفرینٹ اسٹوری ہوتی. اگر اب یہ آپ کے پاس پرابلم ہے تو یو آر ہیونگ اے بولر, آئی تھنک اٹس دا ٹائم کہ آپ اسامہ کی طرف جائیں جو آپ کے اسکواڈ میں ہے. اگلے میچز اب آپ کے پاس بالکل جو ہے وہ سچویشن ایسی ہو گئی ہے کہ ناؤ ایوری گیم از ڈو اور ڈائی آپ کے پاس. یہاں پہ ایک اپرچونیٹی یہ بھی ہوگی کہ پاکستان کا اگلا میچ آسٹریلیا کے ساتھ ہے یہاں پہ, اور آسٹریلین بہت زیادہ اسٹرگل کر رہے ہیں جینوئن اسپنرز کے اوپر, تو یہ بھی ایک ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے جہاں بال اگر نہیں ہو رہی شاداب سے. جی, اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ آپ شاداب کو ایک اور چانس بھی دے سکتے ہیں بیکاز کہ آپ کے سامنے جو اوپوننٹس آ رہے ہیں وہ آلریڈی اسٹرگل کر رہے ہیں. رائٹ, دونوں تھاٹس ہیں جو جس میں کپتان کمفرٹیبل ہے. شاداب کا یہ ورلڈ کپ پہ تو وہ ہے, آئی ہوپ کہ پرفارم کرے. از اے گڈ بوائے, از اے گڈ کرکٹر, ہی از گاٹ برائٹ فیوچر اہیڈ. بٹ اب اگر وہ نہیں پک ہوتا ٹیسٹ سیریز کے لیے آفٹر دس ورلڈ کپ, PCB شوڈ میک شیور ہی ول بی پلئنگ ریگولر فرسٹ کلاس کرکٹ. That's how you give contract to players, not just white ball. White ball کھیلنے کا یہ نہیں مطلب کہ آپ نے صرف white ball ہی کھیلنی ہے. If you are 23-24 year old, اس کا مطلب آپ نے فرسٹ کلاس کھیلنی ہے تو آپ کو کانٹریکٹ ملے گا یا آگے سلیکٹ ہوگے. سمپل میتھ. ویری گڈ. حماد اللہ سوہو کا سوال ہے, اور موئن I'll bring this to you. انڈیا اگر ایشون کو بٹھا سکتا ہے اور رائٹ پلیئر کو اپنی میرٹ اور میچ ریکوائرمنٹ پہ کھلا سکتے ہیں تو ہم لوگ کیوں چینجز نہیں کرتے اور رائٹ 11 کیوں نہیں بنا سکتے؟ دس از حماد اللہ سوہو. آئی تھنک ہمارا اگر اس پینل کی بات کی جائے تو ہمارا سب کا کنسنسس یہی تھا کہ جو ٹیم کھیلی ہے وہ بالکل ٹھیک کھیلی ہے. انڈیا کے نیچرلی اپنی تھاٹ پروسیس ہوتا ہے اور وہ جس طرح کی پچز ہیں وہاں پہ اگینسٹ دی اوپوننٹ وہ نیچرلی دکھا کے دیکھ کے اپنا انالائز کرتے ہیں ان کو, پھر ٹیم بناتے ہیں تو اس میچ تک تو ٹھیک تھی بات. ابھی ہم نے بات کی ہے یہاں پہ کہ اگلے میچ میں آپ چینجز کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کو ضرورت ہے ایک جینوئن اسپنر کی, جو ابھی تک ہمارا یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے اسپنرز کا یہ اچھی بالنگ نہیں کر رہا. فیئر انف. حسن آپ کا ٹویٹر ہینڈل ہے GoToxyTop2. GoToxyTop2. حسن آپ نے لکھا ہے quite an awful comment to make مجھے by saying our cricket could go down hockey and squash route after just one loss. India is the best team in this World Cup. We aren't as good as them, but we are still one of the best teams. کچھ خیال کریں سر. حسن, I completely respect your opinion and thank you for bringing this to me. مگر I'm not pointing out on the basis of this game. If you go back, اگر آپ پہلے پیویلین میں جائیں اس ورلڈ کپ کے بھی اور پچھلے دو جو پیویلین ہمارے گزرے ہیں ان کے بھی مختلف ایپیسوڈز کو دیکھیں تو مسلسل ایک آپ کو انڈر لائن پرابلم نظر آئے گی کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر بہت ساری انکنسسٹنسیز ہیں. اپوائنٹمنٹس جو ہیں وہ بڑی عجیب و غریب ہو جاتی ہیں. چیئرمین کی جو ہم بات کر رہے تھے بار بار سوئچ ہوتا ہے. اور اگر آپ پاکستان کی اسپورٹس ہسٹری میں جائیں اور پاکستان ہاکی فیڈریشن اور جو اسکواش کی ریگولیٹری باڈیز ہیں ان کو غور سے ان کی تاریخ کو پڑھیں تو آپ نوٹ کریں گے کہ ان کی جو جب ہم ایک ٹائم پہ ٹاپ چیمپئن سے ہاکی کے اور اسکواش کے جو ہماری وہاں سے ڈاؤن فال شروع ہوئی وہ ایک میچ سے یا ایک ٹورنامنٹ سے نہیں ہوئی, وہ گریجولی اسی ٹریجیکٹری پہ تھی کہ مسلسل جو فیڈریشن تھی ہاکی فیڈریشن اس میں چینجز تھیں, پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس تھیں, اس میں مسلسل لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے, لوگ اپنی مرضی سے بھرتیاں ہو رہی تھیں اینڈ ایز اے ریزلٹ اٹ کیپٹ گوئنگ ڈاؤن. سو مائی کامنٹ واز in lieu of that's how it was, but I respect your feedback. Thank you very much for that. جی جیسے کلدیپ یادو ہیں وہ ہوم ورک کر کے آئے تھے ساؤتھ شکیل کے اگینسٹ, یا جن کو انہوں نے بولنگ کرنی تھی. ہمیں ذرا یہ ایشو ہے ہم ہوم ورک کم کرتے ہیں.
اگر ہم ہوم ورک کر کے بھی کویسچن پوچھیں گے نا ایشو نہیں ہے یہ جنرلی اوور آل وہی میں کہہ رہا ہوں وہی میں کہہ رہا ہوں. اچھا شعیب مزے کی بات یہ ہے کہ میں یہ ذرا پڑھ دوں نا اگلا سوال. یہ جو کامنٹ آپ کر رہے ہیں وہ میرا خیال ہے اس کے ساتھ جڑ جائے گی. یہ ہے اسپورٹاہولک آپ کا ٹویٹر ہینڈل ہے ہائیڈرا سکینہ 007 ہائیدرا سکینہ 007. I hope I'm pronouncing it. If I do mispronounce something, please forgive me. Okay, don't hold me. ٹویٹ کر کے ٹاکسک لکھ دینا. ٹاکسک ہے. So Sportaholic, let me address this. Sportaholic آپ نے سوال کیا پورے پینل سے. Hi panel, just a simple cue. We see India have separate plans against every player of opposition, whereas Pak think tank looks clueless with similar errors in every match. No targeted gambles or special plans versus key players. Why so? And hence so جو آپ کہہ رہے تھے یہ وہی والی بات ہوگی. جی بالکل. اور دیکھیں جب آپ ہارتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں ضرور نکلتی ہیں. اور آئی ایم اے ویری اسٹرانگ بلیور کہ ہر چیز کا سلوشن ہے, اور اس چیز کا بھی سلوشن ہے کہ ڈو یور ہوم ورک. اگر پھر بھی اس کی ایگزیکیوشن نہیں ہو رہی تو ڈونٹ گیو اپ. رائٹ, ٹمورو ول بی اندر اپرچونیٹی, اندر ڈے. اور یہی ٹیم جو ہے ان کو اچھی بات یہ ہے کہ بیچ میں گیپ ہے. ہمارا نیکسٹ میچ جو ہے آسٹریلیا کے ساتھ اف آئی ایم ناٹ رانگ وہ 20 تاریخ کو ہے, اینڈ وی ہیو لائک 6 days ان بٹوین. تو اس میں بیٹھیں اور دیکھیں جو ہماری مینجمنٹ ہے ان کا کام ہے جو پلیئرز گرے ہوئے ہیں ان کو اٹھانا, اور پلیئرز کا بھی کام ہے کہ اس چیز سے نکلنا. ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے پہلے یہ چیز نہیں دیکھی ہے, ہم لوگوں نے دیکھی ہے اور ہم لوگوں نے فائٹ کیا ہے, اور اس کے بعد ہم لوگوں نے سکسیس بھی لی ہے. تو وی ہیڈ اے بیڈ ڈے, دیٹس گون ناؤ, دیر ول بی اندر اپرچونیٹی فرام ٹمورو. Just try to grab that opportunity. سات پاشا آپ کا ٹویٹر ہینڈل ہے. سات پاشا سوال پوچھ رہے ہیں. It is clear we struggle with the pressure of high intensity games. Is it not time for us to end our infatuation with foreign coaches and hire Pakistani coaches that speak the language, understand the culture and resonate with the psyche of our team? موئن نے اس پہ آلریڈی ابھی بات کی ہے. ویری ویری ویلڈ کوشچن, بٹ دا کوشچن arises, do we prepare these coaches جو پاکستان میں فرسٹ کلاس کرتے ہیں to become the coach of Pakistan team? Do we? اب فار انسٹنس فار ایگزامپل سکلین کوچ تھا پاکستان کا, آپ فورن کوچ کو دیتے ہو $20-25,000 مہینہ, سکلین کو کوچ دیا اس کو وہی جو اس کی تنخواہ تھی 10 لاکھ وہی مہینہ دیا ہے. تو یہ ڈفرینس کیوں کرتے ہیں ہم؟ پاکستانی چیئرمین ہی تھا نا وہ. دوسری جو بڑی بات ہے وسیم بھائی کہ ہمارا اسٹینڈرڈز بھی ڈفرینٹ ہیں, ایکسیپٹنس کے اسٹینڈرڈز بھی ڈفرینٹ ہیں. اگر آپ کے پاکستانی جب کوچ آتے ہیں تو ہر چیز انڈر سکروٹنی ہوتی ہے. آپ کی فٹنس ابھی اگر آپ دیکھیں پچھلے 1 سال میں آپ انجریز کو دیکھ لیں صرف, تو جب پاکستانی کوچ ہوتا ہے تو ورک لوڈ مینجمنٹ, انجری, ہلکا سا کوئی بندہ کچھ ہو جائے تو وہ یہ کیا ہو گیا. ابھی ہم نے تھوک کے حساب سے ہمارے پلیئر انجرڈ ہیں. ایک کوچ ہے جو کہ تیار کر رہے ہیں, آج میں صبح آپ سے ذکر کرتا ہوں, مسرور. پورا نام کیا ہے مسرور کا؟ محمد مسرور. ابھی وہ پچھلے آئی تھنک 5-8 سال سے بلکہ زیادہ سے کوچنگ چھوٹے لیول سے 15 انڈر 16 انڈر 19, ابھی شاہینز کے ساتھ گیا تھا, ایمرجنگ ایشیا کپ جیت کے آیا. اب اس کو صلہ کیا ملا اس کی یہ پرفارمنس کا کہ اس کو فرسٹ کلاسنگ کوچنگ بھی نہیں ملی اس سال. That's incredible. یہ وہی اسی چیز سے ریلیٹ ہو جاتی ہے نا کہ جو کلب کسی چیئرمین کو سپورٹ کرے گی تو وہ اس کا وہی پالیٹکس آ جاتی ہے. اگر کرکٹ بورڈ سمجھتا ہے کہ آپ کے جتنے بھی فورن کوچز ہیں, بہتر کوچز ہیں, اچھے کوچز ہیں, تو ان کو یہاں پہ بلانا چاہیے, ناٹ فار دی پاکستان کرکٹ ٹیم, lower level to prepare coaches. کوچز کے لیے کوچز آپ انٹرنیشنل لے کر آئیں تاکہ وہ ٹرانسفر آف نالج کر سکیں. آخری سوال اس بریک پہ جانے سے پہلے, نادیہ _افتخار 1 آپ کا ٹویٹر ہینڈل ہے. آپ کہہ رہی ہیں بابر اعظم از ناٹ اے میچ ونر, shouldn't be captain, he never won any cup staying number 1 and never won any cup, why to stay captain? Why don't our players have the guts to step down from captaincy? Why always carry friends with team? Why not think for country? I am heartbroken. I leave it to we all are heartbroken yaar. I mean any comment? میں نے تو دیکھیں بڑا آنیسٹ اوپینین دوں گا اس پہ. میں نے 1-2 انٹرویوز میں آلریڈی بولا تھا کہ بابر کو کیپٹنسی چھوڑ دینی چاہیے, ہی شوڈ پلے ایز اے پلیئر. وہ میرا اپنا اوپینین ہے, لیکن اس کے پیچھے میں نے ہوم ورک کیا تھا, اور وہ ہوم ورک یہ تھا کہ بابر جو ہے وہ ایز اے پلیئر کین ڈو ونڈرز فار دا ٹیم.
for himself as well as for the team. تو مجھے یہ لگتا ہے, یہ میرا پرسنل اوپینین ہے, not because we lost the game today, بڑے مارجن سے ہار گئے, یہ بالکل ایسی نہیں ہے, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ بابر آؤٹ آف دا باکس نہیں ہی سوچتا ایز اے لیڈر, اور کبھی بھی مکس نہیں کرنی اس کی پرفارمنس اور لیڈرشپ ڈفرینٹ جاب ہے, اس کی جو پرسنل پرفارمنسز ہیں یا جو وہ بیٹر ہے وہ ورلڈ کلاس بیٹر ہے, بٹ لیڈرشپ میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ کافی ٹائم سے وہ کیپٹنسی کر رہا ہے, بٹ وہ امپروومنٹ کا گراف وہاں تک پہنچ نہیں رہا ہے. All right, I hope you got your answer on that. We're going to take a break here on the Pavilion, but when we come back, there's more Ask the Pavilion on the other side. All right, welcome back to the Pavilion. I'm Fakhrian and you're watching Sports 10 Sports in the Airways app. The continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023. خبر احمدآباد سے ہے کہ انڈیا نے اپنا میچ بہترین طریقے سے جیتی ہے پاکستان کے خلاف. انڈین فینس کو بہت بہت مبارک ہو. It's 8-0 now and you can celebrate that. You deserve to celebrate that. What a great performance by the Indian team there. پاکستان ٹیم کے حوالے سے بات کر رہے تھے, #Ask the Pavilion کے بارے میں بات کر رہے تھے. With me in the Pavilion, I've got 4 greats of the game. I've got Shoaib Malik, Misbah ul Haq, Moin Khan and Wasim Akram. Right جی, #Ask the Pavilion. اگلا سوال محسن عتیق, میں 2 سوال اکٹھا مرج کروں گا because they're similar in nature. محسن عتیق کا سوال ہے, clearly Shaheen is not generating pace and bounce. This is some concern. If needed, please send him back to rehab, but he should be fully fit to play. Second question, Shadab is bowling full tosses and Yorkers regularly. What is wrong with him? اور دوسرا سوال جو ہے وہ آیا ہے ہمارے پاس سوردیپ کا. سوردیپ کہہ رہے ہیں, does the panel think that Shaheen is fully fit? He seems to lack pace and rhythm. Also, Haris Rauf's performance against good teams are questionable. Is only extreme pace enough to beat good batsmen? 2 questions, open floor for all of you. I'll start off with Haris Rauf. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ خالی پیس سے ٹاپ کے بیٹرز مے بی 1 off آؤٹ ہو جائیں, 1 دفعہ آؤٹ ہو جائیں, 2 دفعہ ہو جائیں, but every time pitches like this وہ نہیں ہوں گے. You have to fox them out, you have to walk back of a length, create pressure کیسے کریٹ کرو گے جب فیلڈ کھلی ہوگی؟ ڈاٹ بالس, آپ ان کو رنز نہ دو. حارث کی پرابلم ہے کہ وکٹیں لیتا ہے بٹ وہ رنز بھی دیتا ہے بیکاز وہ کنسسٹنٹ لینتھس نہیں ہے اس کی جو ہم بات کرتے ہیں. جیسے بمراہ کا اگر آپ پچ میٹ دیکھیں تو اس کی لینتھ کنسسٹنٹ ہے اور ہر بال وکٹوں میں ختم ہو رہی ہوتی ہے. اگلا کسی ان کا دوسرے کا بھی سوال تھا کہ شاہین کی وہ فٹنس کے اوپر, دونوں لوگ یہ پوچھ رہے تھے شاہین کی فٹنس پہ اور شاداب کی انکنسسٹنسی پہ. شاہین ان لکی رہا ہے, تھوڑا ان لکی. اب ہر میچ میں تو آؤٹ نہیں کرے گا, باقی بولرز نے بھی تو آؤٹ کرنے ہیں. آئی سپوز ہی ہیز بین بولنگ ویل فار پاکستان اینڈ آبویسلی ہی ہیڈ این انجری, نی کی انجری ہوئی, پھر انگلی کی انجری ہو گئی, پھر اس سے پہلے اس کو ایلبو کی انجری تھی. سو یہ ساری چیزیں تھوڑا ٹائم لگتا ہے بولرز کو 100% ہونے میں, واپس آنے میں. ہوپ فلی وہ 85 86 87 پہ بھی وہ بولنگ کر رہا تھا. پیس ٹھیک تھی, تھوڑی لائن اس کی ٹھیک نہیں تھی. اور شاداب کا سمپل سولوشن میں نے چیک کرایا تھا, آئی تھنک آئی ایم رائٹ, کہ almost 2 years ago he played last longer version of the game. That was a test match. Right. اس کے بعد وہ نہیں کھیلا. ایک اور بھی چیز ہے وسیم بھائی, ان کا بھی جو ہے نا فریکچر ہوئی تھی فنگر, وہ کسی میرا خیال ہے لیگ سے واپس بھی آئے تھے. آسٹریلیا اف آئی ایم ناٹ رانگ بگ بیش میں ان کو بال لگی تھی, فریکچر ہوئی تھی ان کی فنگر. تو اس کے بعد سے ہی از بین اسٹرگلنگ, یا تو ہی از ناٹ فلی ریکورڈ. پین ہے تو وہ پتہ لگ جاتا ہے بولر کو, ڈسکمفرٹ ہے وہ بھی پتہ لگ جاتا ہے. بٹ دس از جسٹ لیک آف بولنگ, لیک آف T20 میں بیٹسمین نے آپ کو جو ہٹ مارنی ہے وہ چانس ہے آؤٹ ہونے کا زیادہ ہے, بیکاز 4 اوور کرنے ہیں, 20 اوور ہیں, بیٹسمینوں نے مارنی ہے تو چانس ملنا ہے. ون ڈے میں نہیں ہے وہ. اوکے سوری, ٹھیک ہے. اور جناب سفیان 3884 اور پھر بڑا لمبا ان کا نمبر ہے, اور انہوں نے ایک تصویر یہ ٹویٹ کی ہے کہ یہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہے. وراٹ کوہلی, بابر اعظم جو ہیں وہ میچ کے بعد وراٹ کوہلی سے ملے ہیں اور ان سے انڈیا کی ٹیم شرٹس, وہ جو ٹیم شرٹس نہیں ہوتی آپ کرٹسی میں ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کرتے ہیں, سو بابر اعظم از ریسیونگ 2 شرٹس فرام, ان کا سوال یہ ہے کہ آئی کین سی بابر اعظم از ریسیونگ 2 شرٹس, ایوری بڈی شوئنگ دس کلپ اوور اینڈ اوور اگین, بٹ آفٹر یور فینز آر سو ہرٹ آفٹر اے ڈسپوائنٹنگ پرفارمنس, دس شوڈ بی اے پرائیویٹ میٹر, شوڈ ناٹ بی ڈن in an open ground. That's what exactly I said when I saw that picture. Right. Today was not the day to do this. To do this. اگر کرنا ہے, اگر چاچے کے پتر نے کہہ دیا ہے کہ ٹی شرٹ چاہیے کوہلی کی, تو میچ کے بعد ڈریسنگ روم سے جا کے لے لو. ہو سکتا ہے کوہلی نے شاید مانگی ہو. نہیں, وہ ایکچولی دے رہے ہیں. دو ٹی شرٹس ہیں انڈیا کی جو کوہلی ان کو دے رہے ہیں. That's basically
Sorry, मैं it's not a big apologize. ये बात ठीक है, फिर से बिस्कुट खाई दो। मैं बिस्किट नहीं, बिस्किट enjoying. डुबोया उसमें, मैं लेकिन डुबो के खा रहा हूँ बिस्किट उंगली यार। भी डुबो दी है चाय में। 36 बिस्कुट खा गया है। तो मैं क्या करूं, केक किसी ने दिया नहीं है और खाना हमने खाया नहीं यार, है। I'm worried about you. इधर दे दे। मेरे हाईजैक हो गए बिस्किट।